السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ جب یقول کہہ رہے تھے المنافقون منافق، والذین اور وہ لوگ، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری، غر دھوکے میں ڈال دیا، ہؤلاء ان کو، دینہم ان کے دین نے، ومن اور جو کوئی، یتوکل بھروسہ کرے گا، علی پر، اللہ اللہ، فإنہ پس بے شک اللہ اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافق اور وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، ومن یتوکل علی اللہ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا، فإن اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کل کے درس کے ساتھ ہی اس آیت کا بھی تعلق ہے۔ بنو بکر وہ قبیلہ تھا کہ جس کے ساتھ قریش کی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ قریش جب جنگ بدر کی تیاری پوری کر کے نکلنے لگے تو دل میں یہ خیال آیا کہ جب ہم سارے مرد نکل گئے تو پیچھے ہماری عورتوں پر تو بنو بکر حملہ کر دے گا۔ اس صورت میں شیطان ابلیس جو تھا، یہ سراقہ بن مالک بن جوشم ان کی شکل میں آیا، جو بنو مدلج کے سردار تھے، اس کی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھئی میں تمہارے ساتھ ہوں، بنو بکر کیسے حملہ کریں گے تمہارے اوپر، ہم خود تمہارے ساتھ ہیں اس معاملے میں۔ اور جس وقت جنگ بدر پہ اس نے فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ گیا اور جھوٹ بولا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ یہ اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن یہ اس وقت فرشتوں کی طاقت سے گھبرا گیا اور بھاگ گیا۔ اور انہوں نے پیچھے سے آوازیں بھی دیں اس کو کہ کدھر جا رہے ہو، حتیٰ کہ ابو جہل کو بڑی پریشانی ہوئی اور ان کی جو لشکر تھا اس کے اندر ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا، تسلیاں دینے لگ پڑے کہ تم سراقہ کو دیکھ کر ڈر نہ جانا، وہ تو بزدل آدمی تھا، وہ ایسے تھا، ان کو کیا پتا وہ سراقہ تھا کہ نہیں تھا، وہ تو شیطان تھا، یہ اس کو سراقہ سمجھ رہے تھے۔ تو یہ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو کیفیت بیان کی وہ منافقوں اور کافروں کی تھی۔ منافق اور جن کے دل میں بیماری ہے، بیماری سے مراد کفر، شک، یہ بیماری ہوتی ہے کہ دل کے اندر کفر ہے، یہ بیماری ہے، دل کے اندر شک ہے، شکوک و شبہات ہیں اسلام کے بارے میں، یہ بیماری ہے۔ تو منافق اور جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے۔ منافقین جو جنگ پر نہیں گئے تھے، ان کو جب پتہ چلا اس معاملے کا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کسی دھوکے میں مبتلا ہے، غلط فہمی میں مبتلا کہ ہم بڑے سچے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ 4 بندے لے کے بغیر تیاری کے یہ لڑنے چلے گئے، یہ تو ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا۔ یہ منافقین نے مسلمانوں پر آوازیں کسی، جس طرح کہ آج دین پر عمل کرنے والے بندے کو بعض دفعہ دنیاوی اسباب سے جب دنیا کٹا ہوا دیکھتی ہے نا تو وہ یہی کہتی ہے کہ یہ بندہ پتہ نہیں کس دھوکے کے اندر مبتلا ہے، پتہ نہیں کس خوش فہمی کے اندر ہے یہ بندہ، یہ سمجھتا ہے کہ شاید آج بھی انہی لکڑیاں پکڑیں گے تو وہ تلواریں بن جائیں گی جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا تھا، یہ سمجھتا کہ شاید آج بھی وہی تیر اور تلوار کا زمانہ ہے، اسے کیا پتہ دنیا کتنی بدل چکی ہے۔ اور منافق جو کافر تھے انہوں نے جنگ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی ان کو تاکہ وہ پوری دیدہ دلیری سے مسلمانوں پر حملہ کریں، جرأت کے ساتھ حملہ کریں، اور مسلمانوں کو کافر تھوڑے دکھائے تاکہ مسلمان ان کو پکڑ لیں۔ تو مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد
جو دکھنے میں ان کو تھوڑی لگی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے دین سے دھوکہ کھا گئے ہیں، اپنے دین پر ناز کرتے ہوئے آج ہمارے سامنے آ گیا، آج دیکھنا ان کے ساتھ ہوتا کیا۔ حتیٰ کہ ابو جہل نے اس موقع پر کہا تھا کہ آج کے بعد اس روئے زمین پر جس اللہ کا یہ نام لیتا اس کی عبادت نہیں ہوگی، ہم ان کو ختم کر دیں گے، ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ غر ہؤلاء دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا۔ اور آپ یقین مانیں کہ یہی طنز اور یہی مذاق اس وقت افغانستان پر کیا تھا لوگوں نے جب امریکہ سپر پاور بن کے حملہ آور ہوا تھا۔ اس وقت اقبال کے کہے ہوئے شعروں کا مذاق اڑایا گیا، اس وقت مسلمانوں کی قرآنی آیات اور اس پر بھی آوازیں کسی گئیں، اور بڑے بڑے دانشور کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں، تمہارے پاس قوت نہیں ہے، تم نے کیوں ٹکر لی، تم نے کیوں اسامہ کو پناہ دی، تم نے کیوں ایسے کیا ویسے کیا، تم پکڑا دو، ان کے حوالے کر دو۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات پہ غالب ہے۔ وقت گزرا، پوری دنیا نے دیکھا کہ ساری دنیا وہاں سے ذلیل و رسوا ہو کے نکلی، اور وہی پتھر کے زمانے والے لوگ پھر غالب آ گئے۔ غر ہؤلاء دینہم، یہ اس وقت بھی لوگ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے کہ دیکھو اسباب اور وسائل تھوڑے بھی ہوں تو یہ دین پر دھوکہ کھانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ رب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ جو نکلتا ہے وہ رب پر بھروسہ اور اعتماد کر کے نکلتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے گا بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے میرے بھائیوں۔ ہم اکثر اپنے معاملات پر اسباب کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ مسلمان کی ابتدا اور تا قیامت اس کے معاملات اسباب کی اس میں حیثیت ضرور ہے، لیکن مسلمان کی نگاہیں کبھی بھی اسباب پر ٹکی نہیں ہیں۔ مسلمان نے کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب دے دیے۔ جن لوگوں نے اسباب کا انتظار کیا ہے انہوں نے کام نہیں کیا، اور جنہوں نے کام کیا ہے انہوں نے کام شروع کر دیا، اللہ نے اسباب دے دیے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ نہ جانے وسائل ہونے کے باوجود بھی کن اسباب کے منتظر ہیں، وگرنہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صلاحیتیں دی ہیں، تیل کی پاور مسلمانوں کے پاس، سونا اور یہ چیزیں سب سے زیادہ، معدن اور کئی ایسی دھاتیں اور معدنیات مسلمانوں کے ملکوں میں پائی جاتی ہیں، ایٹمی قوت ان کے پاس ہے، بہترین ایجنسیاں اور بہترین فوجیں ان کے پاس ہیں، پھر یہ ذلت و رسوائی کیوں؟ پھر غلامی کیوں؟ ہمیں اس غریب ملک سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جس کے پاس اب نظام چلانے کے لیے اپنے انجینئر بھی نہیں ہیں، لیکن دیکھیے گا وہ کیسا ملک چلاتے ہیں، اور دیکھیے گا ان کا عدل کا نظام، ان کا عدلیہ اور ان کے معاملات ہمارے لاکھوں روپے کروڑوں روپے تنخواہ لینے والوں سے ڈھیر بہتر ہوگا۔ کیوں؟ ان لوگوں کا ایک یقین ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث پہ چلنا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اس پکار پہ ثابت قدم رکھے، وہ صحیح کتاب و سنت کے مطابق چلیں، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سارے کے سارے معاملات اس قرآن اور حدیث سے حل ہوتے ہیں۔ دنیا کی ڈگریوں کے بغیر بھی چیف جسٹس بنا جا سکتا ہے، وہ مسلح اور صفوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والا وہی قاری اس ملک کا چیف جسٹس بن گیا، اس ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف بنا، جس کو ہمارے دنیا دار یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو تو عقل ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین عزت عطا کرتا ہے، اللہ جس کو چاہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو عزت دیتا ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ بھی جب اس کتاب سے چمٹے رہیں گے، کاروباری معاملات میں، گھریلو معاملات میں، اپنی ذاتی معاملات میں، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بلند کرے گا۔ اور جب ہم اس کتاب سے دوریاں اختیار کریں گے، اسباب اور وسائل پہ زیادہ توجہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد کٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب تیرا توجہ میری طرف نہیں، اسباب پر زیادہ ہے، تو جا پھر تو اسباب کے آگے گھٹنے ٹیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔